بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زندگی کے حالات و واقعات کا ایپیسوڈ 1 آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ عیسائی بحری بیڑا ساحل پر آیا تو یہاں بھی کسی سپاہی کا نام و نشان نہیں تھا۔ چند پرندے پانی پینے آئے ہوئے تھے جو انہیں دیکھ کر اڑ گئے تھے۔ عیسائی خوشی سے چیخنے چلانے لگے۔ صلاح الدین کے جاسوس شاید سو رہے تھے کہ انہیں خبر ہی نہیں ہوئی اور ہم یہاں تک آ گئے۔ عیسائی سالار نے خوشخبری دی، بیچارے کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، دیر سے آنکھ کھلی ہوگی، بس آتا ہی ہوگا۔ کسی نے تمسخر اڑایا۔ عیسائیوں کے 10,000 سپاہی ساحل پر اترے اور بے خوف ہو کر آگے بڑھنے لگے۔ شہر کی فصیل آ گئی اور راستے میں کوئی انہیں روکنے والا نہیں تھا۔ عیسائی سالار کی چھٹی اس نے اسے خبردار کیا، کوئی ماض جنگ ایسا تو نہیں ہوتا جیسا یہ ہے، کہیں ہم کسی خطرے سے دو چار ہونے تو نہیں جا رہے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو رک جانے کے لیے کہا اور گہری گہری سانسیں لینے لگا، جیسے کچھ سونگھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسے خطرے کا احساس ہوا، کوئی خوشبو اس نے سونگھ لی تھی۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا کہ یہیں سے واپس ہوا جائے۔ بس یہی وقت تھا کہ صلاح الدین کے فوجی خندقوں سے نکل آئے اور عیسائیوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ عیسائیوں پر یہ افتادات اچانک ٹوٹی تھی، فرار ہونے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ انہوں نے مقابلہ شروع کیا، لیکن نہ صفے تھی نہ کوئی طریقہ کار۔ تاریخ کہتی ہے 8,000 عیسائی قتل ہو گئے اور باقی گرفتار ہوئے۔ ان کے بحری بیڑے بھی مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے۔ یہ ایسی شکست تھی جسے عیسائیوں نے عرصہ دراز تک یاد رکھا۔ اس شکست سے شاہ یروشلم کو تقریباً نیم پاگل کر دیا۔ اسے شاہ یروشلم ہاتھ سے جاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ چند روز کے بعد اس کی حالت سنبھلی تو اس کے شیطانی دماغ نے اسے ایک اور راستہ دکھایا۔ شمس الدین ابن مقدم ابھی تک اس کی مٹھی میں تھا۔ شاہ یروشلم نے اسے مشورہ دیا کہ وہ شام کی خود مختاری کا اعلان کر دے، اپنے آپ کو سلطنت نوریہ کی غلامی سے نکال لے۔ میری فوجیں وہاں تمہاری حفاظت کے لیے رہیں گی۔ اس کے بعد دوسرے مسلمان علاقے بھی تمہارے تصرف میں آ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی شہنشاہ یروشلم میں جبری بھرتی کا قانون رائج کر دیا تاکہ آئندہ کے لیے عیسائی فوج تیار کی جائے۔ صلاح الدین نے شمس الدین کی خود مختاری کی خبر سنی تو بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور رو رو کر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنی فریاد پہنچانے لگا۔ پروردگار، مسلمانوں کی حمایت کو کیا ہو گیا ہے؟ عیسائیت کا سیلاب مسلمانوں کی طرف عمدہ چلا آ رہا ہے اور یہ میرے ہاتھ مضبوط کرنے کے بجائے مجھے کمزور کر رہے ہیں۔ مجھے ان جمیلوں سے فرصت ملے تو میں بیت المقدس کو نجات دلاؤں۔ میرے خدا میری مدد فرما۔ اب ٹھہرنے اور تماشا دیکھنے کا مقام نہیں تھا۔ اسلامی مقبوضات خطرے میں تھی۔ اس کا بڑا بھائی توران شاہ یمن میں تھا۔ اس کی طرف خط بھیجا کہ سب کام چھوڑو اور شام کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ چھوٹے بھائی سیف الدین کو مصر میں چھوڑا اور فوج کا آدھا حصہ لے کر شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ صلاح الدین شام کے نواب میں پہنچا تو سازش کھل کر سامنے آ گئی۔ اس کے مقابلے پر شامی فوج تھی اور اس کی پشت پر 10,000 صلیبی لشکر موجود تھا۔ عجیب وقت تھا۔ مسلمان اپنی مدد کے لیے صلیبیوں کو ساتھ لائے تھے۔ وہ نور الدین زنگی جو زندگی بھر عیسائیوں کے خلاف جہاد کرتا رہا، اس کے امیر عیسائیوں کی پشت پناہی میں آئے تھے۔ دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو عجیب معجزہ رونما ہوا۔ شامی فوج شمس الدین کا ساتھ چھوڑ کر صلاح الدین سے آ کر مل گئی۔ شمس الدین کے ساتھ 200-300 سے زیادہ سپاہی نہیں رہے تھے۔ جب عیسائیوں نے یہ صورتحال دیکھی تو وہ صلح کے طالب ہوئے۔ صلاح الدین اتنے طیش میں تھا کہ اس نے عیسائی سفیر کی پوری بات بھی نہیں سنی اور اس سے کہہ دیا کہ اب ہمارے تمہارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔ سفیر کے رخصت ہوتے ہی صلاح الدین نے اپنی فوج کو حملے کا حکم دے دیا۔ عیسائیوں کا حوصلہ پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا۔ کچھ دیر دفاعی جنگ لڑتے رہے اور پھر بھاگ کھڑے ہوئے۔ شمس الدین عیسائی سالار گرانٹ کے ساتھ بانیاس کے علاقے کی طرف بھاگ گیا۔ گرانٹ کا خیال تھا کہ صلاح الدین شام کی طرف لوٹ جائے گا، لیکن وہ تعاقب کرتا ہوا بانیاس کی حدود میں داخل ہو گیا۔ گرانٹ اب کمزور نہیں تھا۔ جو فوج شکست کھا کر اس کے ساتھ چلی آئی تھی
اس کے علاوہ بانیاس میں موجود فوج بھی اس کے ساتھ تھی. اسے عددی برتری حاصل تھی. وہ مقابلے پر ڈٹ گیا. دونوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا، لیکن صلاح الدین کی دعائیں کام آ گئی. صبح جنگ شروع ہوئی اور غروب آفتاب تک فیصلہ ہو گیا. ہزاروں عیسائی لقمہ اجل بن گئے. رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر سالار گرانٹ فرار ہو گیا. بچا کچا لشکر بھی فرار ہو گیا. شمس الدین بھی اس کے ساتھ ہی بھاگا تھا. بانیاس پر صلاح الدین ایوبی کا قبضہ ہو گیا. صلاح الدین کی قسمت میں یہی لکھا تھا کہ مارکا آرائی میں مشغول رہے. ابھی وہ بانیاس سے واپس بھی نہیں آیا تھا کہ موصل سے خبر آ گئی. سلطان زنگی کے حقیقی بھتیجے والی موصل سیف الدین نے جزیرے پر قبضہ کر لیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اپنی خود مختاری کا اعلان بھی کر دیا تھا. اس سے بھی زیادہ بری خبر یہ تھی کہ اس کے سالے ملک الصالح نے، جو اس وقت دمشق کا والی تھا، شراب نوشی شروع کر دی تھی. وہ جب تخت پر بیٹھا تھا تو 11 سال کا معصوم لڑکا تھا. ایک امیر گمشت گین کو اس کا نگران بنایا تھا. اس نے دمشق پر قبضہ کرنے کی نیت سے ملک الصالح کو شراب پر لگا دیا اور انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا. دمشق کے حالات اتنے دگرگوں ہو گئے تھے کہ اس نے والی موصل سے نمٹنے کے بجائے دمشق جانے کی ضرورت محسوس کی. صلاح الدین نے لشکر سنبھالا اور دمشق پہنچ گیا. اہل دمشق نے صلاح الدین کا پرجوش خیر مقدم کیا اور اس کے لیے شہر کے دروازے کھول دیے. گمشت گین ہر وقت خوف زدہ رہتا تھا کہ صلاح الدین کب نازل ہو جائے، لہٰذا وہ ملک الصالح کو لے کر حلب کی طرف چلا گیا. یہاں باطنی فرقے کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد تھی. گمشت گین بھی خفیہ طور پر اسی عقیدے سے تعلق رکھتا تھا، لہٰذا خود کو وہاں محفوظ سمجھتا تھا. دمشق پہنچتے ہی صلاح الدین نے تمام انتظامات اپنے ہاتھوں میں لے لیے. اس کے بعد اس نے ملک الصالح کو گمشت گین کی گرفت سے چھڑانے کے لیے کوششوں کا آغاز کر دیا. اس نے ایک دردناک خط ملک الصالح کی خدمت میں روانہ کیا، جس میں اس سے درخواست کی تھی کہ وہ دمشق آ جائے. گمشت گین اور دوسرے عمرا نے اسے صلاح الدین ایوبی کی فریب کاری قرار دیا اور ملک الصالح کو یہ باور کرایا کہ وہ اسے دھوکے سے بلا کر قتل کرنا چاہتا ہے. ملک الصالح کی طرف سے اس خط کا جواب یہ دیا گیا کہ صلاح الدین دمشق سے چلا جائے تو وہ آ سکتا ہے، یا صلاح الدین تنے تنا اس سے آ کر ملے. صلاح الدین کے نامنگاروں نے خبر پہنچائی کہ شاہ یروشلم اموری جہنم رسید ہوا. کسی کی موت خوشی کی خبر نہیں ہوتی، لیکن اس خبر سے صلاح الدین کو خوشی ہوئی تھی. اموری نہایت متعصب بادشاہ تھا. اس نے مسلمانوں کا جینا آرام کر دیا تھا. اس کے ہوتے ہوئے مسلمان ریاستیں ہمیشہ خطرے میں تھیں. اس کی یہ خوشی اس وقت عارضی ثابت ہوئی جب اگلے ہی دن واقعہ نگاروں نے اسے یہ اطلاع دی کہ ریمنڈ کو یروشلم کا بادشاہ بنا دیا گیا ہے. ریمنڈ اموری سے بھی زیادہ شفاق اور متعصب تھا. ماضی میں کبھی اس نے سلطان زنگی کی قید میں 8 سال گزارے تھے. یہ داغ بھی اس کے سینے پر تھا اور وہ مسلمانوں کا بدترین دشمن بن گیا تھا. اموری کا بیٹا بالڈون چہارم تھا، لیکن بچپن اسے کوڑ کا مریض تھا. وہ اموری کی موت کے وقت 11 سال کا تھا، لیکن اپنے مرض کی وجہ سے الگ کمرے میں پڑا رہتا تھا. ہرگز تخت نشینی کے قابل نہیں تھا، اس لیے ریمنڈ کو بالڈون کا وارث بنا کر تخت پر بٹھا دیا گیا. ان خبروں نے صلاح الدین کو اتنا سراسیمہ کر دیا کہ صرف 1000 جانبازوں کا دستہ لے کر شام کی طرف روانہ ہو گیا اور راستے کی قلعوں کو فتح کرتا ہوا حلب کے سامنے پہنچ گیا اور ایک بلند جگہ پر پڑاؤ کر لیا. گمشتگین اور ملک الصالح کو صلاح الدین کی پیش قدمی کی اطلاعات برابر مل رہی تھی. گمشتگین اس یورش کو روکنے کے لیے سرگرم عمل ہو گیا. اس نے باطنی فرقے کے سربراہ کرامتا سے ملاقات کی. باطنی پہلے ہی صلاح الدین کے خلاف تھی، کیونکہ اس نے مصر میں باطنیوں کا قلعہ کما کر دیا تھا اور اب وہ حلب اور شام تک محدود ہو کر رہ گئے تھے. گمشتگین نے کرامتا سے کہا کہ تمہیں تمہارے عقیدے پر چلنے کی مکمل آزادی ہوگی. اس کے سلے میں تم یہ کرو کہ جب صلاح الدین حملہ کرے تو تم ہماری طرف سے لڑو. کرامتا نے اس آزادی کے بدلے مدد کا وعدہ کر لیا. مصیبت یہ ہوئی کہ گمشتگین جب ملک الصالح سے ملا تو اسے خوش کرنے کے لیے یہ بھی کہہ دیا، آپ فکر نہ کریں، جو پابندیاں ہٹائی گئی ہیں
مطلب نکل جانے کے بعد دوبارہ لگا دی جائیں گی۔ وہ جو کہتے ہیں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، کرامتا کو ان باتوں کی خبر ہوگی۔ اس نے سوچا اس وقت کو جو آزادی مل رہی ہے وہ لے لے، وقت آنے پر وہ اس کا جواب دے دے گا۔ گمشتگین اور ملک الصالح دونوں سمجھ رہے تھے کہ صلاح الدین حلب پر حملہ آور ہونے کی جرت نہیں کرے گا، لیکن صلاح الدین نے بے مثال جرت کا مظاہرہ کیا اور صرف 700 سپاہیوں کو ہمراہ لے کر حلب کا محاصرہ کر لیا۔ اب گمشتگین کو فکر لاحق ہوئی کہ مقابلے کے لیے کیسے نکلے، جبکہ دوسری طرف ملک الصالح کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا۔ کرامتا کی طرف سے بھی صاف جواب مل گیا، جب آپ مطلب نکل جانے کے بعد ہم پر دوبارہ پابندیاں عائد کرنے والے ہیں تو ہم آپ کی خاطر اپنی جانوں کو خطرے میں کیوں ڈالیں؟ اگر وہ حلب میں داخل ہو گیا وہ بھی ہم پر پابندیاں ہی لگائے گا، اور کیا کرے گا؟ کرامتا نے تمسخر اڑانے کے انداز میں کہا، حکومت تو آپ کی جائے گی۔ معاشرہ طول پکڑتا جا رہا تھا، اہل شہر میں بے چینی پھیل رہی تھی اور کوئی صلاح الدین کا مقابلہ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس موقع پر ملک الصالح نے صلح کا مشورہ دیا، جسے گمشتگین نے اسے ملک الصالح کی شان کے منافی کہہ کر ٹھکرا دیا۔ اسے معلوم تھا کہ صلاح الدین اس صلح کے بدلے میں کیا شرائط رکھے گا۔ اب اس کے منافق ذہن نے وہ ترکیب سوچی جو واقعی سلطان زنگی کے بیٹے کے شأن شان نہیں تھی۔ سلطان زندگی بھر عیسائیوں سے جات کرتا رہا تھا اور اب اس کے جانشین عیسائیوں کو اپنی مدد کے لیے بلا رہے تھے۔ گمشتگین نے ریمنڈ سے سودا طے کیا، اگر ریمنڈ صلاح الدین کو محاصرہ اٹھا کر جانے پر مجبور کر دے یا اسے شکست دے کر بھگا دے تو اسے بھاری رقم دی جائے گی۔ بھاری رقم نہیں، مجھے 1.5 لاکھ دینار دینے کا وعدہ کرو، ریمنڈ نے کہا۔ مجھے منظور ہے۔ گمشتگین نے سودا پکا کر لیا۔ 1.5 لاکھ دینار اس نے اس لیے طلب کیے تھے کہ اس نے 8 سال سلطان زنگی کی قید میں گزار کر اتنی رقم کے عوض رہائی حاصل کی تھی۔ اس سودے کا علم تو صلاح الدین کو اس وقت ہوا جب اس کے نام ریمنڈ کا خط آیا۔ اس میں صلاح الدین کو دھمکی دی گئی تھی کہ وہ حلب کا محاصرہ اٹھا کر چلا جائے، ورنہ میں حلب والوں کے ساتھ ہوں۔ گمشتگین اور ملک الصالح کو یہ امید نہیں تھی کہ ریمنڈ کے خط کا ایسا اثر ہوگا۔ وہ تو بس یہ دیکھ رہے تھے کہ صلاح الدین محاصرہ اٹھا کر جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ صلاح الدین نے محاصرہ اٹھایا اور دمشق کی طرف چل دیا، لیکن پھر اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ وہ ایک طویل چکر کاٹ کر انطاکیہ کی طرف جا رہا ہے۔ انطاکیہ اس وقت مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ سب حیران تھے کہ وہ انطاکیہ کیوں جا رہا ہے۔ سب نہ جانتے ہوں، مگر وہ جانتا تھا کہ ریمنڈ شرارت سے باز نہیں آئے گا۔ وہ حمص کی طرف ضرور بڑھے گا اور اس مسلم علاقے کو اپنے قبضے میں کرے گا، کیونکہ اس کے جاسوسوں نے اطلاع دے دی کہ حمص کے دفاعی انتظامات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس کا یہ اندازہ غلط نہیں نکلا۔ صلاح الدین ابھی انطاکیہ پہنچا ہی تھا کہ ریمنڈ حمص پہنچ گیا۔ یہاں کے نگران نے بھاگ کر قلعے میں پناہ لے لی۔ ریمنڈ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ صلاح الدین انطاکیہ میں ہے، جو حمص کے بہت قریب ہے۔ اس کی آنکھیں تو اس وقت کھلی جب صلاح الدین اس کے سر پر پہنچ گیا۔ ریمنڈ نے چند گھنٹوں تک مقابلہ کیا اور پھر سینکڑوں عیسائیوں کی لاشیں چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ صلاح الدین نے اب وہ سفر اختیار کیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ ریمنڈ کو بھگانے کے بعد پلٹا اور ایک مرتبہ پھر حلب کا محاصرہ کر لیا۔ گمشتگین نے دیکھا تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ریمنڈ سے کیا کہہ سکتا تھا؟ کیا اتنی رقم پھر ادا کرتا اور اسے پھر بلاتا؟ ملک الصالح سخت برا فروختہ تھا۔ اس کا سارا غصہ گمشتگین پر اتر رہا تھا۔ دوران گفتگو دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی۔ ملک الصالح نے اس کانٹے کو نکال پھینکنا ہی مناسب سمجھا اور اسے قتل کرا دیا۔ اب ملک الصالح اپنے عزم پورے کرنے کے لیے آزاد تھا۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کو غیر مشروط صلح کی پیشکش کر دی۔ صلاح الدین کو اس کی بات کا یقین نہیں تھا، لیکن یہ سوچ کر درخواست منظور بھی کر لی کہ اس صلح کے بعد اسے موقع مل جائے گا کہ وہ ملک الصالح کو خوشامدی امراء سے نجات دلا دے۔ شاید اسے یہ بھی معلوم ہو گیا ہو کہ گمشتگین کو قتل کرا دیا گیا ہے۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ ایک اور امیر قطب الدین ملک الصالح کے اعصاب پر سوار ہو گیا ہے اور اب وہ آئندہ اس امیر کے کہنے کے مطابق عمل کرتا رہے گا۔ صلاح الدین نے حلب سے محاصرہ اٹھایا اور دمشق واپس چلا گیا۔
ناظرین، صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے باقی واقعات ایپیسوڈ 2 میں پیش کیے جائیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.